خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا مقدس دن جو ماؤں کے لیے خاص ہے، جسے مدرس ڈے کا نام دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے، اور آج سارا دن ماؤں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں، ان کو سراہا گیا، ان کو تحفے تحائف دیے گئے۔ تو آج کلام مقدس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ماؤں کی عزت کیا ہے، اور ساتھ میں باپ کے لیے بھی، والد کے لیے بھی، اور دونوں والدین کے لیے ہم برکت کے لیے دعا دیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتے ہیں کہ آج تو نے یہ دن دیا کہ ہم اپنے والدین کے لیے تیرے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ خاص طور سے خداوند آج کے دن کے لیے جو مخصوص کیا گیا ہے ماؤں کے لیے، اور ٹائٹل دیا گیا ہے مدرس ڈے، تو خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ماؤں کی عزت کے لیے ہمیں کلام میں سے سیکھنے کی توفیق دی۔ ہم تیرے پاک روح کو چاہتے ہیں اور اس کی رہنمائی میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تیرے ہی نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ میں مبشر سلامت غلام مسیح آپ سے مخاطب ہوں، اور کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں آج کے دن جو دیا گیا ہے، ہم کلام مقدس میں کیسے اپنے والدین کی خدمت یا عزت کر سکتے ہیں۔ امثال پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت: خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ماں کا جو میں نے تلاش کیا لغت میں، اور باپ کا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ماں، اماں، والدہ، ماتا یا مادر، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو آج کل تو خیر ہمارے نوجوانوں نے چھوڑ دیا، والدہ ماجدہ۔ یہ ماں کا عزت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، والدہ ماجدہ۔ اور اسی طرح ہم باپ کا دیکھیں کہ باپ، پدر، والد، ابا، بزرگان خاندان، استاد یا گرو۔ اب خداوند کا خوف علم کا شروع، یہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا، پر 7ویں آیت میں تو علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، واقفیت، آگہی اور استعداد۔ اس میں لفظ تربیت آیا ہے، اور تربیت کا مطلب ہے پرورش کرنا، تعلیم دینا اور سکھانا۔ پھر ایک لفظ آیا ہے حقارت۔ حقارت کا مطلب ہے نفرت، کراہیت، ذلت اور گھن۔ پھر ایک لفظ آیا ہے احمق۔ احمق کا مطلب ہے بیوقوف، نادان، بے عقل، سادہ لو یا مورخ۔ پھر ایک لفظ ہے کہ تو اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، دست برداری، کنارہ کشی یا درگزر کرنا۔ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، یہ کلام مقدس میں ہم نے سیکھا اور پڑھا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ماں اور باپ کے لیے لغات لکھے گئے ہیں، مطلب کہ لغات کی کتاب جو لکھی گئی ہیں، مختلف کتابیں ہیں، لیکن اس میں حرف عام میں جو کہتے ہیں کہ یعنی پہلے میں نے آپ کو بتایا جو کہ ماں باپ کے معنی اوپر ہیں، کہ باپ اور اس کے صرف نام ہیں، ٹائٹل ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یعنی کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان القاب کے معنی ہمیں لغات میں نہیں ملتے، صرف ایک ٹائٹل ہیں جو ہم ماں کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، والد کہتے ہیں، والدہ کہتے ہیں، صرف یہی الفاظ جو ہیں، یا مادر، پدر، یہ الفاظ آئے ہیں، مطلب ان کا کوئی نہیں آیا۔ اور ماں اور باپ کے لیے، ماں اور باپ جو ہیں ہمارے لیے دونوں عزت کی جگہ ہیں،
آج خاص طور سے کیونکہ مدرس ڈے ہے تو ہم نے ماں کا جو ہے ٹائٹل وہ چنا تھا کہ ماں، کیونکہ آج سرب ماؤں کے لیے ہم نے دعائیں کیں، برکتیں دیں، پھول دیے، تحائف دیے، سب کچھ ہم نے کیا. لیکن باپ کا ذکر ہوا، تھوڑا بہت ہوا، لیکن زیادہ تر ماؤں کا ذکر ہوا. اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا. نمبر 2، اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی تعلیم یا سکھائی ہوئی باتیں کب قائم رہتی ہیں؟ اور ہم نے اس کا جواب دیکھیں کہ ہم نے پہلے آیت میں جو پڑھا تھا کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. ہمیں چاہیے کہ مدرس ڈے یعنی ماؤں کا دن اور فادرس ڈے یعنی والدوں کا دن منائیں، مگر جب تک ان کی سکھائی ہوئی باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے تو ان کی کچھ عزت نہیں. جیسے ہم خداوند کا خوف نہیں رکھتے تو ہم خدا کے ماننے والے ضرور ہیں، لیکن جب اس کی باتوں پر، ان کے 10 احکام جو ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو یہ تو خداوند کا کلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ تم مجھے بار بار خداوند خداوند تو کہتے ہو لیکن میری عزت کہاں. اسی طرح ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بھی اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو جنم دیا، پالا، ان پہ پیسوں کا خرچ کیا ہے، ان کے ہر ضرورت کو پورا کیا، لیکن وہ بھی اس بات کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کیا بچے ہماری عزت کریں گے. اگر ہم ان کی عزت و آبرو کا خیال نہیں رکھتے تو پھر خدا کا خوف بھی نہیں رکھتے. امثال 6 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ باپ نے سکھایا اس کی تعمیل کرو، ان حکموں کو مانو جو اس نے اچھی تربیت دی ہے، اس پر عمل کرو. اسی طرح اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، کیونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا اسکول جو ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے. کہ وہ جو بچپن میں ایک تو اپنے ہاتھوں میں لے کر اولاد کو لوریاں دیتی ہے، اور لوریوں کے ساتھ ساتھ انہیں رشتوں کے بارے میں بھی بتاتی رہتی ہے، تعلیم بھی دیتی رہتی ہے، خدا کے بارے میں بھی بتاتی رہتی ہے. تو باپ جو سارا دن باہر کام کرتا ہے اور ماں گھر میں بچوں کے لیے یہ تعلیم دیتی ہے، اور اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو کچھ باپ نے سمجھایا اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی. ماں اور باپ ہمیں جو بچپن ہی سے سکھاتے ہیں کہ سیدھی راہ پر چلنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے، سب کی عزت کرنی ہے، سب کو سلام کرنا ہے، سب کو خوش اسلوبی سے پیش آنا ہے. تو یہ ماں باپ کی جو تربیت ہے ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. آج کا خاص دن، وہ تعلیم ہمیں باپ نے دی ہو یا ماں نے دی ہو، دونوں کو سمیٹ کر آج کے دن ہم ماں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں کہ آج ماؤں کا دن ہے، ان کی عزت کا دن دیا گیا ہے. تو ہمیں خداوند میں ان کی عزت کے لیے اپنے دل سے یہ عہد کرنا ہے، ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہمیں سکھایا گیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. سکھایا کیا گیا ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے جان دی، ہم اس بات کا یقین کریں. سیدھی راہ کہ جو یسوع نے دکھائی ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے. ماں باپ کہتے ہیں کہ گالی نہیں بکنی ہے تو ہمیں گالی نہیں دے دی. ماں اگر یہ کہتی ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، بزرگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، تو وہ ہمیں ماں کی بات کو ماننا ہے. اگر ہم ان باتوں سے انکاری ہیں، نافرمان ہیں، تو جس طرح ہم کلام میں پڑھ چکے ہیں کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، اگر ہم نے ماں کی اور باپ کی باتوں کی عزت نہیں رکھی، ان پر عمل نہیں کیا،
تو اس کا مطلب ہے آج تک ہم نے اپنے خدا کی جو ہے وہ عزت نہیں کی. ہم نے یہ شروع ہی نہیں کیا کہ ہم خداوند کے خوف کو مانیں. جب تک ہم خداوند کے خوف کو نہیں مانیں گے ہم ماں کی عزت نہیں کر سکتے, ہم باپ کی عزت نہیں کر سکتے. لہٰذا آج اس چھوٹے سے پیغام کو, یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن اس کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی نصیحت کے لیے لیں اور ماں اور باپ کی عزت کریں, ماں اور باپ کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کریں, کیونکہ کوئی ماں اور باپ بری بات نہیں سکھاتا. کیونکہ کلام بھی کہتا ہے, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم برے ہو کر اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا جو آسمان پر باپ ہے وہ کیوں نہ دے گا. تو ہمیں اس بات پر سوچنا ہے کہ اگر ہم برے بھی ہیں تو بھی ہم اپنی اولاد کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں, اچھی راہ سکھاتے ہیں, لیکن اولاد پر بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے ہو کر دکھائیں اور اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں. خاص طور سے ایک بار پھر آج کے دن کے لیے میں تمام دنیا کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی وہ تربیت جو ہمیں دی گئی ہے ان کو سراہتا ہوں, اور خداوند میں ان سب کی سلامتی چاہتا ہوں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.